پورے پاکستان کی صرف ایک ہی مسئلہ ہے. ایک تو چھوٹا مسئلہ تھا کرکٹ ٹیسٹ میچ کا کیا بنے گا. اس وقت تو پاکستان اچھی پوزیشن میں ہے, دیکھیں صبح کوئی چند چڑھاتے ہیں کہ نہیں چڑھاتے. اینی وے دوسرا سیریس مسئلہ ہے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کا. ہم نے کل آپ کو باقاعدہ طور پہ خبر دی تھی کہ پی ایم ایل این بیک آف کر گئی ہے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے اوپر سے, اور اب کانسٹیٹیوشنل بینچز کی بات ہو رہی ہے. انہوں نے اس کا نام کانسٹیٹیوشنل ڈویژن اپنے آج جو سبمٹ کیا ہے کمیٹی کے اندر بل, اس کے اندر کانسٹیٹیوشنل ڈویژن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اب ایشو بن رہا ہے کہ کیا چیزیں, جھگڑا کس بات پہ رہ گیا. دو تین موٹی موٹی باتیں. ایز وی اسپیک جے یو آئی کی اپنی میٹنگ شروع ہو گئی ہے, اس کے بعد پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی میٹنگ ہے, اور جو دو تین بڑے جھگڑے ہیں وہ کیا ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کا خیال ہے کہ جو موجودہ چیف جسٹس جو اب امیجیٹ اپوائنٹ ہونے ہیں وہ پرانے اصول کے مطابق ہونے چاہیے, یعنی کہ سینئر موسٹ آدمی یعنی کہ جسٹس منصور جو ہیں وہ آٹومیٹکلی پھر چیف جسٹس بنتے ہیں. پی ایم ایل این کا جو ڈرافٹ ہے اس کے مطابق جو اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی ہے وہ 3 سینئر موسٹ ججز میں سے ایک نام فارورڈ کرے گی, اور وہ جو نام ہوگا وہ بائنڈنگ ہو جائے گا اور اس کو پریزیڈنٹ صاحب نام دے دیں گے. اب سینئر موسٹ ججز جو اس وقت ہیں وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں, پھر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں. منیب اختر صاحب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, گورنمنٹ کا بھی ان کو ریکمینڈ بھی کرے گا, مولانا ان کا اپنا بھی فارمولا چلے گا. تو تھرڈ نمبر پہ مسٹر یحییٰ آفریدی صاحب. یحییٰ آفریدی صاحب کی ریپوٹیشن بڑی ہی اسٹرانگ ہے کہ اسٹریٹ ایز این ایرو, بالکل وہ نہ دائیں نہ بائیں, وہ لیٹر آف دا لا پہ چلتے ہیں. منصور علی شاہ صاحب کی بھی ریپوٹیشن ٹو بی فیئر ایسی ہی ہے, بٹ پی ایم ایل این اور ان کے ایلائز کا جو اپنا ایکسپیرینس ہے وہ ان کو شاید گنتے ہیں کہ یہ دوسرے کیمپ کے ہیں, اور خاص طور پہ 63A کا فیصلہ, ریزرو سیٹ کی سیٹس والے فیصلے, ان تمام چیزوں کے بارے میں اس کے بعد ان کا خیال ہے کہ شاید وہ نہ ہو. ایک تو یہ ریزالو ہوگا اب پی ایم ایل این اور مولانا صاحب کے درمیان میں کہ یہاں پہ کیا بات بنتی ہے. مولانا صاحب نے ایک اور کنسیشن دی پیپلز پارٹی کو اپنی میٹنگ کے بعد کہ جو کانسٹیٹیوشنل بینچز کی وہ بات کر رہے تھے وہ پیپلز پارٹی کورٹس کہتی تھی, تو انہوں نے بھی اپنے ڈرافٹ میں جو لیٹسٹ ڈرافٹ سبمٹ کیا ہے کمیٹی کے سامنے, اس میں انہوں نے پروونشل لیول پہ بھی انہی بینچز کی بات کر دی ہے. تو بینچ تو اب ہو گیا اور کورٹ ود ان کورٹ تو بنتی نظر آ رہی ہے. اب سین یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر یہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, جو گورنمنٹ کے کاغذات ہیں, ڈرافٹ ہے, اس کے اندر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان یہ ریکمینڈ کرے گا, جو موجودہ حیت ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی, اس کے مطابق اگر ہوتا ہے تو پھر تو مجھے لگتا ہے ساری ایکسرسائز ہی فیل ہو جائے گی جو گورنمنٹ کے اپنے ارادے ہیں, بیکاز وہ تو ان کی فیور میں نہیں جاتا. سو کلیئرلی اس کے اندر چینج آ رہی ہے اور وہ آ کے رہے گی. یہ کچھ سینسٹیو سے 3-4 سبجیکٹس ہیں, انہی پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں. مجھے جوائن کیا ہے بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے, ایڈوائزر ہیں منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے, MNA ہیں. آپ تو انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے پھر پارٹی میں آئے تھے نا پی ایم ایل میں, جی, تو آپ نے آزادی اپنی ادھر ڈال دی. نہیں, میں شروع سے ہی نون لیگ کا تھا, سو آبویسلی اوکے کنٹیسٹڈ انڈیپینڈنٹلی. کیوں سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی. اچھا اوکے. اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب, جنرل سیکرٹری بھی ہیں پی ٹی آئی کے اور سینئر لائر ہیں. ان کا پہلے میں دل سے 1-2 سوال کر لوں, کیونکہ سلمان سے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کچھ باتیں کی ہیں, میں نے سیگمنٹ ریکارڈ کیا بکاز انہوں نے پھر JUI کی میٹنگ میں جانا تھا, تو ہم نے کہا دیکھیں وہ بھی وہاں کیا جا کے کرتے ہیں. لیکن بیرسٹر صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں. پہلا سوال, ایک ڈفرینس یہ آ رہا ہے کہ اگر اپوائنٹ کرنا ہے کمیٹی نے, اور جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ پہلے آ جاتے ہیں, بینچ پہ تو آپ لوگ آ گئے ہیں, چھوڑ دیا آپ نے کورٹ, آپ نے کہا چلے جا, آپ نے اس کا نام دیا کانسٹیٹیوشنل ڈویژن, شاید آپ اس کو نام دے رہے ہیں. اگر جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے ریکمینڈ کرنا ہے اور وہ بینچ بنانا ہے, سب کچھ کرنا ہے, تو وہ تو جو اس وقت حیت ہے, موجودہ حیت اس بینچ کمیشن کی, اس میں پھر آپ لوگ فارغ ہیں, تو کیا اس کو چینج کر رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیں ابھی کوئی چیز فائنل کسی سٹیج پہ نہیں پہنچی. ارادوں کی بات کر لیتے ہیں, ارادے آپ کے کیا ہیں؟ اس میں ڈیفینیٹلی ہم نے تو پارلیمانی کمیٹی کا بھی فار دی اپوائنٹمنٹ آف ججز ہم نے بالکل کہا کہ پارلیمانی کمیٹی کا میننگ فل پرپزفل رول ہونا چاہیے, اور 2 MNA اور 2 سینیٹرز اور ایکول ریپرزنٹیشن ان کی ہونی چاہیے, سینیٹ سے بھی اور نیشنل اسمبلی سے بھی. یہاں پہ اب اس کے اندر جو ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ کی تشکیل ہے, بیکاز آبویسلی وہ تمام صوبوں کی ریپرزنٹیشن بھی ہونی چاہیے. اگر مولانا صاحب کی تجویز تھی کہ سینئر جو 5 ججز ہیں انکلوڈنگ دا چیف جسٹس, ان کا ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیں. آف کورس ہم اس کو کنسیڈر کر رہے ہیں, اور یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم نے بالکل, اور کیونکہ لیڈ تو اب پیپلز پارٹیز پہ لے رہی ہے,
کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو, کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو, اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. اصل تو یہ ہے کہ اس کا افیکٹ جو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوگا وہ عوام تک اس کا فائدہ پہنچنا چاہیے, کیونکہ آدھے سے زیادہ ٹائم ہم سیاستدان یا سیاستدانوں کے کیسز جو ہیں, سیاسی نوعیت کے کیسز جو کانسٹیٹیوشن کے ایمبٹ میں آ جاتے ہیں, وہ کیسز جو ہے وہ ایٹ اپ کرتے ہیں 90% آف دا ٹائم. اینڈ آف کورس اگر اپیلز نہیں سنی جا رہی. بڑا سمپل ہے, جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی موجودہ حیت تبدیل کر رہے ہیں آپ لوگ؟ انٹائرلی پاسبل ہے, وہ ہو بھی سکتی ہے. میں نے آپ کو اسی لیے ایک مثال دی کہ فار دی اپوائنٹمنٹ آف دا ججز جو گورنمنٹ کا مسودہ تھا اس میں ہم نے بالکل ایک میننگ فل پرپسفل رول رکھا اور ان پٹ رکھی کہ ہمیں ربر سٹیمپ کے طور پہ نہ استعمال کیا جائے. اب اگر کانسٹیٹیوشنل بینچ بنے گا اور اس میں تمام صوبوں کی بھی نمائندگی کی بات کی جا رہی ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس میں ایڈ ہاک ججز بھی اگر کیونکہ کسی صوبے کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے فی الوقت. تو اس پہ مولانا صاحب نے کیا کہا جب آپ لوگوں نے کہا کہ یہ جوڈیشل کمیشن ہم بینچ مان جاتے ہیں اور آپ لوگ ذرا جوڈیشل کمیشن کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیں, تو اس پہ مولانا صاحب تیار ہیں؟ مولانا صاحب نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کہا کہ ایون کہ سو مچ سو کہ چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا, اور انہوں نے یہ بات کی تھی کہ خالی جو ہے سینیورٹی پرنسپل کو نہ دیکھا جائے. لیکن اس ڈرافٹ میں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ سینئر ترین بندے کو لگائیں اور اگلے سی جے کے اوپر سے یہ چیزیں تبدیل کریں. نہیں, یہ ابھی چیزیں انڈر ڈسکشن ہیں, اور حتمی بات تو اس میں نہیں ہے کہ تین سینئر موسٹ جو ہیں ان میں سے یا 5 ان میں سے جو ہے چیف کی حوالے سے بھی. اور اگر 3 سینئر پوسٹ والا آپ کا فارمولا بھی ہم لے لیں جی تو بٹوین منصور علی شاہ صاحب, منیب اختر صاحب, خیر منیب صاحب کو چھوڑیں, بٹوین یحییٰ افریدی صاحب اینڈ منصور علی شاہ صاحب, کس کے چانسز زیادہ ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں ہمارے لیے سارے جج صاحبان عزت مآب جج صاحبان قابل احترام جو آپ ججوں کے بارے میں کہتے ہیں. آپ نے کہا ہمیں جوڈیشل ریفارم اس لیے کرنی ہے کیونکہ سارے جج جو ہے نا, کوئی ان کا جج ہے, کوئی ان کا جج ہے. آپ نے تو ججوں کی ججز کی لیریں اتار دی ہیں. نہیں, ہم نے کلیم ہی نہیں کیا کہ یہ ہمارا ہے یا ان کا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں کہا. ہم نے تو یہ کہا ہے, ہمارا ہمیشہ سے یہی اعتراض رہے, ہم کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. بندیال صاحب آپ کے جج تھے. دیکھیں میں یہ نہیں کہتا, میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے. اگر آپ آئین اور قانون سے بالاتر ہو کہ بہتر چیف جسٹس کون تھا؟ چلے میں آسان سوال کرتا ہوں, عمر عطا بندیال صاحب بہتر چیف جسٹس تھے یا فائز عیسیٰ صاحب بہتر چیف جسٹس ہیں؟ دیکھیں میں اس پہ کامنٹ نہیں کروں گا بیکاز ان کی ججمنٹس ہیں, میں تو ان کو جج کروں گا ان کی ججمنٹس پہ جج کر لیں. جنرلی اسپیکنگ دونوں ہی اچھے ہیں, دونوں ہی ٹھیک ہیں. زیادہ اچھا کون ہے؟ نہیں, میں زیادہ اچھا یا یہ کم اچھا, یہ زیادہ اچھا, اس میں تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. میں میرا جو بیرومیٹر ہے یا میں ان کو جس طرح جج کروں گا ان کی ججمنٹ سے جج کروں گا, اور ان کی ججمنٹ جو ابھی تک میں نے دیکھی ہیں تو مجھے تو دونوں ہی ٹھیک لگے ہیں. اچھا, تبھی ابھی تک آپ لوگوں نے نوٹیفیکیشن نہیں نکالا؟ ہماری ڈیڈ لائن 24 تاریخ ہے منسٹری آف لا کی. کسی کا 3 مہینے پہلے, کسی کا مہینے پہلے, کسی کا 20 دن 4 دن پہلے بھی ہوا ہے, کئیوں کے 4 دن پہلے بھی. ایک بندے کا 4 دن پہلے ہوا, خوف خدا کریں, باقی سب کے 2-2 3-3 ہفتے پہلے آرام سے ہو گیا ہوا تھا. ابھی بھی تو 8-10 دن رہتے ہیں. جانے والے کا فل کوٹ ریفرنس اناؤنس ہو گیا, آنے والے کا کوئی آپ ذکر نہیں کر رہے. اگر ہو جاتی ہیں یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس تو اس میں اگر کوئی ایسا چینج آتا ہے, ریفلیکٹ ہوتا ہے, تو پھر وہ ظاہری بات ہے. چلیں کام کرتے ہیں نا.